بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی مہینے کے اندر قربانی جیسی اہم عبادت کو ہم سبھی مسلمان بھائی بہن انجام دیتے ہیں اور اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو کہ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک بہت ہی زیادہ بہترین ذریعہ ہے۔ اسلام میں قربانی کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اس ویڈیو میں یہ آپ کو جاننے کو ملے گا۔ اصل میں قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی دنیا میں چلتا آ رہا ہے، جیسا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے، تبھی سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل۔ حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ چنانچہ حابیل اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے پاس جانور تھے، بکرے تھے، بھیڑ اور دمبے وغیرہ تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جانوروں میں سے ایک موٹا تازہ دمبا جو کہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اس کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ حضرت آدم کا دوسرا بیٹا جس کا نام قابیل تھا، وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، وہ کنجوس قسم کا شخص تھا اور اسے اپنے مال سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس نے قربانی کے لیے اپنی کھیتی میں سے جو بیکار اور گھٹیا قسم کا غلہ تھا اس کو پیش کر دیا۔ اس دور میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے اللہ پاک ایک آگ کو بھیجتا تھا۔ آگ آسمان سے آتی تھی اور اللہ کے نام پر قربانی کی گئی چیزوں کو جلا دیتی تھی، اس کو راکھ بنا دیتی تھی، جس سے کہ اس بات کا پتہ چل جاتا تھا کہ قربان کی گئی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر قربان کی گئی چیز کو آسمان سے آنے والی آگ نہیں جلاتی تھی بلکہ یوں ہی رکھا ہوا چھوڑ جاتی تھی تو وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی تھی۔ اللہ پاک تو کیونکہ تمام عیبوں سے پاک اور بالکل بری ہیں، تو اسی قربانی کو قبول کریں گے جو خالص اور راضی کرنے کے لیے کی گئی ہو اور وہ تمام عیبوں سے بالکل پاک ہو اور ہر اعتبار سے بالکل عمدہ ہو۔ چنانچہ حابیل نے قربانی کے لیے جو دمبا پیش کیا تھا وہ عمدہ اور نہایت ہی خوبصورت تھا، تو آسمان سے جو آگ آئی اس نے حابیل کے دمبے کو جلا کر راکھ کر دیا، اور قابیل نے جو غلہ پیش کیا تھا وہ بالکل گھٹیا تھا اور اس کی نیت پاک بھی نہیں تھی، اس لیے آسمان سے جو آگ آئی تھی اس نے اس کو چھوا بھی نہیں، بلکہ اس کے غلے کا ڈھیر جیسے رکھا گیا تھا ایسا کا ایسا رکھا رہ گیا۔ یہ واقعہ چونکہ بستی کے تمام لوگوں کے سامنے پیش آیا تھا، تو جب قابیل نے اس بات کو دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے لوگوں میں اپنی بے عزتی محسوس کی، پر اس پر وہ بھڑک اٹھا اور اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے اس کی اس بات پر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں 6 پارے کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے کہ جب ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کی پیشکش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی طرف سے قربانی کو قبول کیا گیا اور دوسرے کی طرف سے کی گئی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی یعنی قابیل، تو اس نے دوسرے سے کہا کہ میں تجھے بالضرور قتل کر دوں گا، اور دوسرے والے نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جانب سے قربانی کو قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ پھر جب دنیا کا سلسلہ آگے بڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، جو رہتی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے مثال بن گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو چکی تھی، بڑھاپا ان پر چھا چکا تھا، پر ابھی تک اولاد کی نعمت اللہ پاک کی طرف سے ان کو حاصل نہیں ہوئی تھی، اور وہ اللہ رب العزت سے یہی دعا اور تمنا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد سے نواز دیجئے۔ قرآن کریم میں ان کی دعا کو اللہ پاک نے بیان کیا کہ
کہ وہ اللہ پاک سے یہ دعا کرتے تھے، ربی حبلی من الصالحین، سورہ صفات آیت نمبر 100، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما دیجیے۔ آخر اللہ پاک نے ایک دن ان کی فریاد سن ہی لی اور ایک بہت ہی بردبار اور ہونہار بیٹا دیا، جو کہ آگے چل کر نبی بنے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بیٹا جب بڑا ہوا اور سمجھدار ہو گیا تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کو اللہ پاک نے یہ خوبی عطا کی ہوتی ہے کہ ان کا خواب سچا ہوتا ہے۔ چنانچہ کئی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں۔ اس خواب کا دکھنا تھا کہ وہ فوراً سمجھ گئے کہ ان کا خواب کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کا حکم یہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے اس خواب کو بیان کیا۔ اب بیٹا بھی کیونکہ آگے چل کر لوگوں کا پیشوا اور رہبر بنے گا، اللہ تعالیٰ ان کو نبی کی ذمہ داری عطا فرمائیں گے۔ سمجھداری اور نیکی شروع ہی سے ان کے اندر بھری ہوئی تھی۔ جب انہوں نے والد کے اس خواب کو سنا تو کہنے لگے، ابا جان آپ بالکل فکر مت کیجیے، جو اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے میں دیر نہ کیجیے۔ اگر اللہ پاک کی یہی منشا ہے تو آپ مجھے اللہ کے نام پر قربان کر دیجیے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ بیٹے کی محبت اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں آڑ نہ بنے، اور پھر ہاتھ میں چھری لی اور تکبیر کہتے ہوئے بیٹے کی گردن پر تیزی سے چھری پھیرنے لگے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلائے جا رہے ہیں، اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں، بیٹے کو ذبح کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا پائی، ان کا ذرا سا بھی بال باغا نہیں کر پاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل کو وہاں سے ہٹا لیجئے اور جنت سے ایک خوبصورت دمبا ان کی جگہ پر لٹا دیجئے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، فوراً ہی وہ جنت میں گئے اور جنت سے ایک خوبصورت دمبا لے آئے اور اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی اور ان کی جگہ دمبے کی قربانی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے قربانی کا طریقہ جاری کر دیا کہ جو بھی مسلمان قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ چنانچہ تب سے لے کر آج تک قربانی کا یہ سلسلہ جاری ہے کہ جب ہر سال ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ آتی ہے تو ہر اس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے جو کہ صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا موجود ہو، یا پھر اپنی ضرورت کے سامان کے علاوہ ان کی قیمت کے برابر کیش موجود ہو تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ تھا قربانی کا اتہاس۔ اب بقرعید آنے والی ہے، ہم سبھی لوگ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی بارگاہ میں عمدہ سے عمدہ جانور کی قربانی پیش کریں گے۔ اس سے ہم اللہ پاک کے بہت زیادہ قریبی اور بہت زیادہ پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے تکبیر تشریق سے جڑے تمام اہم مسئلوں کو بیان کریں گے۔ آپ تکبیر تشریق سے جڑے تمام مسائل جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہوتا ہے قربانی کے دنوں میں، تو اس کے مسائل کو ہم ضرور ہی جانیں۔ تو اگلی ویڈیو کیونکہ تکبیر تشریق سے متعلق ہے اس کو ہم سبھی لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چلیے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔